Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہے، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ پیش کیا۔ اس کے پہلے جو ہم نے آیت نمبر 163 جو پڑھی تھی، تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ بہت سے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، الگ الگ خدا انہوں نے بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر کئی خدا انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ اصل میں ہم نے زیادہ خدا اس لیے بنا رکھے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا نظام ہے، اتنی بڑی کائنات جو ہمارے سامنے دکھتی ہے، یہ چاند سورج کا جو نظام ہے، ان کی دلیل یہ تھی کہ اتنا بڑا نظام کوئی ایک خدا نہیں چلا سکتا، یعنی اس کو بھی جیسے انسان کو ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے کوئی معاون ہو، ان کا ہیلپ کرے، تو اسی طرح اتنا بڑا نظام ایک خدا نہیں چلا سکتا، بلکہ بہت سارے خداؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کی دلیل تھی جو مشرکین تھے کہ بہت سارے خداؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں۔ ہمارے بھی جو برادران وطن ہے، یہ بھی اسی انداز میں بہت سارے خدا انہوں نے بنا لیے کہ بھائی ایک خدا سے اتنا کام نہیں ہوگا، تو بہت سارے خداؤں کی ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ بتائیے ان کو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اسی طرح یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہوتا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں دو نشانی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو بنایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا بنانے والا ایک ہے۔ وہ کس طرح کہ پہلے تو فرمایا کہ آسمان کی خلقت میں، یعنی آسمان کو کریٹ کرنے میں، یہ جو سماوات ہے یہ سما کی جمع ہے، اور عربی زبان میں آسمان کو سما کہتے ہیں۔ تو آسمان ہر اس چیز کو کہتے ہیں، جو قرآن کی جو اصطلاح ہے آسمان کی، اس میں ہر اس چیز کو آسمان کہا جاتا ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر اگر چاند سورج ہے تو یہ بھی سمجھو ایک آسمان ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو اسپیس ہے، جو خلا ہے، یہ بھی آسمان ہے۔ اسی طرح بادل کو بھی آسمان کہا گیا، کیونکہ بادل بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی آیت میں آیا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، لیکن پانی تو اصل بادل سے برستا ہے، تو بادل کو بھی آسمان کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آسمان کے اندر شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو آسمان ہے، اور پھر آسمان کے اندر جو نظام چل رہا ہے، چاند اور سورج کا نظام، کہ ایک ہی مدار پہ، ایک آربٹ پہ یہ سب چل رہے ہیں، ایک نظام کے تحت یہ سب چل رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنا پختہ ان کا نظام ہے کہ جو لوگ ان کا حساب جانتے ہیں، یعنی چاند جو گردش کرتا ہے، سورج جو گردش کرتا ہے، زمین جو گردش کرتی ہے سورج کے گرد، اس کے نظام کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کئی سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ 2030 میں چاند گرہن کب ہوگا، سورج گرہن کب ہوگا، یعنی اتنا ان کو ایگزیکٹ پتا ہے کہ سورج
کب اگلے 5 سال کے بعد کہاں پہ ہوں گا, چاند اگلے 5 سال اگلے 10 سال میں کہاں پر ہوں گا پتہ ہے, یعنی اس لیے کہ ایک نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. اسی طرح یہ جو دن اور رات آتے ہیں تو دن اور رات کا نظام بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, جو اس کے ریسرچ کرنے والے ہیں, جو جاننے والے ہیں, وہ ابھی 50 سال بعد بتا سکتے ہیں کہ 50 سال کے بعد 1 جون کو رات کتنے بجے ہوں گی, ابھی بتا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, اس لیے بتا سکتے ہیں کہ اتنے ہی بجے رات مغرب کا وقت ہوگا 50 سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ایک نظام سے چل رہی ہے, تو اس سے 2 چیز ثابت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنانے والا ہے, کسی نے اس کو بنایا ہوگا, بنا اس کے یہ چل نہیں رہا. اور دوسرا, اتنا جو ایگزیکٹ نظام کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے, اس سے پتہ چلا کہ اس کو جو بنانے والا ہے اور جو اس کے نظام کو چلا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتا تو یہ نظام میں کبھی نہ کبھی تبدیلی آ جاتی. جیسے کوئی اسکول ہے, اسکول میں اگر 2 پرنسپل ہو تو 2 پرنسپل ہوں گے تو دونوں میں کبھی نہ کبھی اختلاف ہوگا. ایک بولے گا نہیں یہ نظام رہنا چاہیے, دوسرا بولے گا کیونکہ دونوں کو اتنا اختیار ہے, تو دوسرا ایک نظام کو کبھی بدل سکتا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ اگر 2 خدا ہوتے یا خدا ہوتے تو یہ نظام جو اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے, یہ نظام میں کبھی نہ کبھی تبدیلی آ جاتی. وہ خدا کہتا ہے کہ نہیں اب ایسا کریں گے کہ اب دن کو بڑھا دو, رات کو کم کر دو, لیکن چونکہ ایک ہی خدا ہے اس لیے نظام چل رہا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر یہ دنیا کا نظام چلانے والے 2 خدا ہوتے تو یہ نظام درہم ہو جاتا ہے. مطلب ایک خدا کہتا ہے کہ بھئی رات چھوٹی ہونی چاہیے, دن بڑا ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں رات بڑی ہو, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح سے اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں. لیکن چونکہ ایک ہی خدا ہے تو اس لیے یہ نظام اتنے سسٹمیٹک انداز میں چل رہے کہ آج آپ 50 سال کے بعد کا بھی اندازہ لگا سکتے, ایک منٹ کا اندازہ لگا سکتے کہ کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت ہوگا 50 سال کے بعد. کیوں؟ اس سے کہ ایک نظام کے تحت دن اور رات چل رہے, ایک نظام کے تحت تمام ستارے سیارے اپنے آربٹ میں چل رہے, اس سے ہم ابھی بھی اندازہ لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں. تو مشرکین کا جو دعویٰ ہے کہ بھائی ایک خدا سے اتنا بڑا نظام کیسے چلے گا, اس سے بہت سارے خدا مانتے ہیں, اس سے کہ سب کا کام الگ الگ ہم بانٹیں گے تو یہ نظام چل پائے گا. تو اس کی تردید اس آیت میں کی جا رہی کہ یہ پورا نظام یہ اللہ چلا رہا ہے, اور اگر ایک کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یہ نظام درہم ہو جاتا. یہ نظام اتنا سسٹمیٹک انداز میں, اتنے آرگنائز انداز میں چل ہی نہیں پاتا, یہ ختم ہو جاتا. یہ دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے. پھر آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر, اور یہ جو سمندر میں جو کشتیاں چل رہی یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ بھائی سمندر کہ اگر اس میں طوفان آ جائے, اگر سمندر جو سسٹم چل رہا ہے اس سے ہٹ جائے تو بڑے بڑے جہاز اس میں ڈوب جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ دھڑلے سے کشتیاں چل رہی ہے, یہاں کا سامان وہاں جا رہا ہے, لوگوں کے نفع کا کام اس میں ہو رہا ہے. اور یہ جو آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی کہ بھائی سمندر سے اللہ تعالیٰ وہ بخارات اٹھاتا ہے اور پھر بادل کی شکل میں وہ بنتا ہے, اور پھر کئی ہزار کلومیٹر دور جا کے جہاں پر بارش کی ضرورت ہے وہاں پر وہ برستا ہے. تو یہ جو کارگو سسٹم اللہ نے بنایا انسان کے لیے, یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جو نظام کو چلا رہا ہے. اور پھر یہ ہواؤں کا چلنا اور پھر یہ تمام چیزیں جو اللہ نے کی ہے, یہ تمام چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں. پھر اللہ کہہ رہے کہ لآیات لقوم یعقلون, اگر کوئی واقعی عقل سے کام لیتا ہے, اگر کوئی واقعی عقل رکھتا ہے تو اس کے لیے اس میں نشانی ہے, 2 نشانی ہے. ایک تو اس کا بنانے والا کوئی ہے, اور دوسرا اس کے نظام چلانے والا ایک ہی خدا ہے. جیسے بعض لوگ تو ملحد ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو خدا کوئی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے, بس یہ نظام اپنے سے چل رہا ہے. تو ان کا بھی جواب دیا گیا کہ نہیں, خدا ہے, کیونکہ خدا کے بغیر اتنا پرفیکٹلی یہ نظام نہیں چل سکتا. اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بہت سارے خدا کو مانتے ہیں کہ بھائی زیادہ خدا ہے, اس لیے کہ ایک خدا یہ نظام نہیں چلا سکتا. تو ان کا بھی جواب ہے کہ نہیں, یہ ایک ہی خدا چلا رہا ہے, اسی لیے اتنا پرفیکٹلی نظام چل رہا ہے, ایک لگے بندھے نظام کے تحت چل رہا ہے. اس کا مطلب ایک ہی خدا ہے. اگر زیادہ خدا ہوتے تو یہ درہم ہو جاتا ہے نظام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا رد کیا اس میں.
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. لیکن اللہ کہہ رہے کہ یہ جو دلیل ہم نے دی اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اندادا، یہ جو اندادا ہے ند کی جمع، اس کے معنی کسی کو پارٹنر بنانا، شریک کرنا، ایسوسیٹ کرنا. تو یہ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے. حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شریک ہے جو مشرک ہے، جو اور خدا مانتے ہیں، اور وہ بھی شریک ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنائیں گے. جیسے خواجہ غریب نواز ہے، غوث پاک، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ سے تعلق جوڑنے سے زیادہ وہ ان کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ اللہ کے شریک ہے، یہ کرنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم ہے. یہ سمجھنا کہ یہ جو خواجہ صاحب ہے یہ ہم کو اولاد دیں گے، ان کے پاس جا کے مانگیں گے تو ہم کو اولاد ملیں گی. تو یہ بھی ایک اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ جب یہ ظالم لوگ یعنی کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا، یعنی جو اس طرح کے اعمال کرنے والے ہیں. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ ان کے جو پیشوا ہے، کیونکہ عام طور سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو غلط چیز کی دعوت دیتے ہیں، پھر لوگ اس کو مانتے ہیں. جیسے کفار مکہ میں جو ان کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہی لوگ ان کو بھڑکاتے تھے، جو کافر تھے، مشرک تھے رسول اللہ کے خلاف. اسی طرح ہر دور میں کچھ پیشوا ہوتے ہیں، کچھ سردار ہوتے ہیں جو ان کو بہکاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے کہ یہ جو پیشوا ان کے ہے، ان کے جو سردار ہے جو ان کو بہکاتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کو اللہ کو نہیں ماننا ہے، ہم جو پہلے سے جو چلتا آ رہا ہے کہ ہم بہت سے خدا کو مانتے ہیں، اسی کو ہم کو ماننا ہے. تو یہ پیشوا کل قیامت کے دن ان سے دستبردار ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. کیونکہ یہ اپنے پیشوا کے پاس جائیں گے کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ شرک کرو، تم نے کہا تھا اللہ کو مت مانو، اللہ کے رسول کو مت مانو، تو آج آخرت میں ہم کو عذاب مل رہا ہے، تو اب آپ کچھ تدبیر کرو اللہ کے عذاب سے بچانے کی. تو وہ ان سے پیچھا چھڑا لیں گے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے کہ بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی، فالو کیا تھا، تو اللہ کہہ رہے کہ وہ سوچیں گے کہ کاش دوبارہ ہم کو زندگی مل جائے، کاش دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں، تو پھر ہم ان سے بھی بے تعلق ہو جائیں گے. یعنی جو ہمارے پیشوا تھے جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم ان سے بے تعلق ہو جائیں گے اور اللہ سے جڑ جائیں گے. لیکن اللہ کہہ رہے کہ نہیں، اب یہ دیکھ لیں گے آخرت کے دن کہ جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی حرکتیں تھی، ان پر وہ حسرت کریں گے، وہ حسرت بن کے ان کا اعمال، اور یہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. پھر مشرکین کی ایک اور گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے. وہ گمراہی ان کی یہ تھی کہ مشرکین نے خود سے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حلال قرار دیا تھا اور بعض چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. مطلب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت، کوئی انسٹرکشن نہیں آیا تھا، انہوں نے خود سے اپنے اوپر کر لیا تھا. جیسے اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ بھائی مردار کھانا حرام ہے، جو جانور خود سے مر چکا ہے وہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ مردار کو کھاتے تھے، یہ خون پیتے تھے، اپنے دشمنوں کا خون پیا کرتے تھے. تو حالانکہ یہ حرام تھا. اور اس کے علاوہ بہت سے جانور کو اللہ نے جائز رکھا تھا، اس کو یہ حرام سمجھتے تھے. جیسا ایک کوئی بدھ کے نام پہ کسی جانور کو چھوڑ دیا، اس کو صائبہ بولتے تھے یہ لوگ، تو صائبہ کو حرام سمجھتے تھے. جیسے آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے وہ بھی گائے وغیرہ کو ایک بھگوان کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ان کو علامت لگا کے کہ اب یہ بھگوان کی اوپی گائے ہے. تو اسی طرح وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے تھے اور اس کو کھانا حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حرام نہیں تھا. تو اللہ کہہ رہے کہ جو اللہ نے پاک صاف کیا ہے جو چیزوں کو، تم اس کو کھاؤ پیو.
جو طیب چیزیں ہیں، جو حلال ہے، اور شیطان کی اتباع مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو فیکٹر ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، وہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ایسا کام کرو، تم یہ غلط کام کرو، تو اصل جو محرک ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تم کو برائی کی طرف بلاتا ہے، تم کو فحش اور بدکاری کی دعوت دیتا ہے، اور اللہ پر وہ چیز بلواتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو تین چیزیں یہاں پہ اللہ نے بتائی۔ ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی میں ہر گناہ شامل ہو گیا، جتنے بھی غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، چوری کرنا، سود کھانا، جھوٹ بولنا، جو بھی گناہ کا کام ہے اس پہ شیطان ابھارتا ہے۔ اور فحش میں جو بے شرمی کے کام ہے، بدکاری کے کام ہے، اس پر ابھارتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں بولا، جیسے اللہ نے نہیں بولا کہ یہ حرام ہے لیکن تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو وہ چیز کے اوپر شیطان تم کو ابھارتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ جو اپنی طرف سے حرام حلال کر لیتے ہیں، اصل میں ان کو چاہیے کہ جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے اس کی پیروی کرے، جو اللہ نے کہا، اس لیے کہ اصل اختیار تو اللہ کا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ انسانوں کا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو انہی کی اتباع کریں گے جو ہمارے باپ دادا جس کی اتباع کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا جو کام کرتے آئے ہم وہی کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے تھے، نہ سمجھ رکھتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت تھی، کیا اس کے باوجود بھی اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے؟ تو اگر ان کے باپ دادا عقل رکھتے، کوئی اللہ کی ہدایت ان کے پاس ہوتی، کوئی قرآن میں حدیث میں کوئی بات آ گئی، وہ ان کے باپ دادا کہتے، کوئی دلیل ان کے باپ دادا کے پاس ہوتی، تو ٹھیک ہے، اپنے باپ دادا کی بات مانتے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا یا حلال قرار دیا، تو پھر کس بنیاد پہ اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہیں؟ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی جو بھی آیتیں ہیں اس کو اپنے پس منظر میں ہم کو سمجھنا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ میں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ آیت کو لے کے بہت سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اماموں کی جو پیروی کی جاتی ہے، جیسے ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، امام شافعی کی، تو یہ بھی اسی یہ آیت کو اس کے اوپر چسپا کرتے ہیں کہ بھئی یہ آیت بھی ویسے ہی ہے جیسے اپنے باپ دادا کی پیروی کرنا، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرنا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ کہا کہ جبکہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، اور ولا یہتدون، اور ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی، کوئی انسٹرکشن نہیں آیا اللہ کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسٹرکشن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، اللہ کے پاس سے کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی، تب ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ لیکن اب ایک عالم دین ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی ہے، اب ایک انسان ہے جو قرآن حدیث سے اتنا گہرا علم نہیں رکھتا، قرآن حدیث سے مسائل کیسے نکالنا، مسائل کیسے انفر کرنا، استنباط کرنا، اس کا اتنا علم اس کو نہیں ہے، ایک عام انسان ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی جو عالم ہے، جو قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے، جو قرآن حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، تو اس کی بات کی وہ پیروی کرتا ہے۔ جس کو وہ حرام بولتا ہے وہ حرام مانتا ہے، جس کو وہ حلال بولتا ہے حرام مانتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ جب وہ پیروی کرتا ہے تو وہ جو امام ہے، وہ امام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا کہ بھئی میں نے اس کو حرام مانا، اس کو حرام مانو، میں نے اس کو حلال مانا، اس کو حلال مانو، وہ یہ نہیں، وہ قرآن سے دلیل دیتا ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، اس کے حرام مانو۔ اب ایک عام انسان کو وہ حدیث نہیں پتہ ہے، اتنا اس کو علم نہیں ہے، تو وہ امام کی بات پہ مانتا ہے، لیکن امام دلیل دیتا ہے کہ دیکھو قرآن حدیث سے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ تو یہ آیت اس پہ چسپا نہیں ہو سکتی۔ اس میں تو اللہ کہہ رہے کہ جو تمہارے باپ دادا وہ بنا دلیل کے بولتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن سے حدیث سے، وہ اپنی طرف سے بولتے ہیں کہ بھائی اس کو حرام مانو، اس کو حلال مانو، اس لیے ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین، کوئی امام اگر قرآن حدیث کی دلیل سے بات کرتا ہے تو اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، اس سے کہ ہر انسان کو اتنی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ اب ایک عام دیہات میں رہنے والے انسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا انسان ہے، اب وہ قرآن حدیث سے مسئلے نہیں نکال سکتا، تو وہ ایک عالم کی پیروی کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عالم قرآن حدیث سے دلیل دیتا ہے۔
اس سے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. تو یہ آیت چسپا کرنا کہ بھائی یہ آیت میں جو اللہ نے تنبیہ فرمائی اور مذمت فرمائی کہ باپ دادا کو مت مانو تو اسی طرح اماموں کو بھی نہیں ماننا چاہیے، یہ استدلال درست نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو کافر لوگ ہیں اب ان کی مثال ایسی ہو چکی ہے کہ آپ ان کو جتنا بھی سمجھاؤ یہ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں. ان کی مثال ایسی ہو گئی جیسے جانوروں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، بس جانور ہے. اب ان کو اگر کوئی بولتا ہے کچھ بات سمجھاتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو تو بس چیخ و پکاری سنائی دیتی ہے. تو اس طرح سے ان کی مثال ہو چکی ہے، یہ بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اور یہ اب تمہاری بات کو سمجھ نہیں رہے. مطلب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو یہ سمجھ نہیں رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے جو چیزیں حرام حلال کر دی ہے اس میں سے تم کھاؤ، اپنی طرف سے یعنی کوئی چیز کو حرام مت کرو کہ بھئی یہ حرام ہے. ہاں کچھ چیزیں ہم نے حرام کی ہے اس کو حرام مانو. تو اللہ کہہ رہے کہ ایک تو مردار کو ہم نے حرام قرار دیا، یعنی جو جانور خود سے مر گیا جس کو ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہے، اس کو ہم نے حرام قرار دیا جو مردار جانور ہے. اسی طرح خون کو ہم نے حرام قرار دیا، یعنی خون کا پینا یا کھانے کی چیزوں میں خون ملانا یہ ہم نے حرام قرار دیا. اسی طرح خنزیر کا جو گوشت ہے اس کو ہم نے حرام قرار دیا، یہ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مطلب جو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ جانور بھی اس کا بھی کھانا حرام ہے. جیسے پہلے کے لوگ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، آج بھی چھٹکے کی طرح جو ذبح کرتے ہیں یہ بھی کھانا حرام ہے. اسی طرح کسی انسان کے نام پہ جانور ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے. جیسے بہت سے لوگ 11ویں وغیرہ میں غوث پاک کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو یہ بھی کھانا حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان ہو. اگر اس کا نام لے کے ذبح کیا جا رہا ہے تو جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا گیا وہی حلال ہے. پھر اللہ کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے، یعنی انسان جنگل میں ہے، سفر میں ہے، کہ باہر چلے گیا اور کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، یا جیسے کوئی ایسی کنٹری میں چلے گیا، ایسے ملک میں جہاں حلال جانور نہیں مل رہے، حلال چیز نہیں مل پا رہی، اور بھوکا رہنے کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اللہ کہہ رہے کہ ایسی حالت میں ٹھیک ہے آپ ان چیزوں میں سے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، صرف اتنا کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے. اگر ایسی سچویشن آ جائے تو یہ جیسے سور کا گوشت یا مردار جانور اس طرح کی چیزیں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو اتنا کھا سکتے ہیں کہ تمہاری جان بچ جائے. اور یہ کوئی مزے کے لیے نہیں کھانے، بس جان بچانے کے لیے، تو ٹھیک ہے اتنا کھا سکتے ہیں، اس سے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اب یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اب جیسے آج کل بعض مرتبہ جو دوائی وغیرہ بنتی ہے تو اس میں سور کے اجزاء ملائے جاتے ہیں، بعض دوا میں شراب کا کچھ حصہ ملایا جاتا ہے. تو اگر ایک انسان بیمار ہے اور بیماری کے حالت میں اس کو وہ دوا کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے جس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہے، حرام اشیاء کی ملاوٹ ہے، اور وہ دوا کے علاوہ کوئی اور دوا مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، صرف وہی دوا موجود ہے، اور اگر وہ دوا نہیں کھائیں گا تو اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس کو وقتی طور پر وہ حرام چیز ملی ہوئی دوا بھی کھانے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یہی دوا ہے جس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہے، تو یہ دوا یا انجیکشن ہے وہ استعمال کر سکتا ہے وقتی طور پہ اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے. اور اسی سے فقہاء کرام نے ایک فقہ کا ایک اصول نکالا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ بعض مرتبہ ضرورتیں حرام کو بھی حلال قرار دیتی ہے، کہ مطلب ایک چیز حرام ہے لیکن شدید ضرورت اس کی پیش آ گئی ہے، تو اب شدید ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی حد تک وہ چیز کو حلال مان لیا جاتا ہے، صرف ضرورت کی حد تک، اس سے زیادہ نہیں. یہ اسی سے اصول نکلتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ انشورنس ہمارے یہاں کراتے ہیں تو انشورنس کرانا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سود کا لین دین ہوتا ہے. انشورنس بذات خود بری چیز نہیں ہے، خود اچھی چیز ہے، بلکہ یہ اسلامی کانسیپٹ ہے. اسلامی تاریخ میں اس کو تامین کہا گیا ہے جو انشورنس کا نظام ہے، لیکن چونکہ آج اس کے اندر حرام کو ملا دیا گیا ہے. جیسے دودھ ہوتا ہے، دودھ پاک ہے اسلام میں، دودھ پی سکتے ہیں، لیکن اگر دودھ میں کوئی شراب ملا دے تو اب یہی دودھ ناپاک ہو جائے گا. تو انشورنس بذات خود غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں سود کا کاروبار ہوتا ہے اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا.
اب ہیلتھ انشورنس کی بات آتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اب اتنا زیادہ یہ چیز بڑھ چکی ہے، ہمارا جو میڈیکل کا جو سیکٹر ہے اتنا زیادہ ایکسپینسو ہو چکا ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے، اگر اس کا پیسہ نہ ہو تو مرنے کا خطرہ ہے، اس کا جان کا خطرہ ہے، اتنا زیادہ پیسہ اس کو لگ رہا ہے، پیسہ کہاں سے لائے گا؟ تو اب یہ ایک ضرورت بن گئی کہ بھائی اب اس میں کچھ راستہ نکالا جائے. تو اب علماء کرام جو فقہ اکیڈمی کے جو علماء ہے یہ لوگ اب اس میں بحث کر رہے ہیں کہ نہیں، اب ہیلتھ انشورنس کو جائز ہونا چاہیے ہندوستان کے تناظر میں، اس کی کب یہ ضرورت بن چکی ہے. اگر اس کو ہم جائز نہیں کہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اسی طرح بینک کا لون ہے تو ضرورت کی حد تک، جیسے کوئی گھر کے لیے لون لے رہا ہے، صرف ایک گھر کے لیے جو ضرورت کے، ابھی کرائے سے کوئی رہتا ہے اس کا گھر نہیں ہے تو ایک گھر کے لیے وہ لون لے سکتا ہے، لیکن زیادہ ایک گھر ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے گھر لے رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. مطلب اپنی خوشی کے لیے جائز نہیں ہوگا، ضرورت کے لیے جائز ہو جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہر کس و ناقص یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی میرے لیے ضروری ہے اور یہ جبکہ یہ حرام ہے تو میں اپنے لیے حلال کر لیتا ہوں. ایسا ہر انسان نہیں کرے گا، یہ صرف علماء کرام کر سکتے ہیں جن کو قرآن حدیث کا گہرا علم ہے. اچھا علماء کرام کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کرام کو دین میں اجارہ داری حاصل ہے، مونوپولی ان کو حاصل ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل میں علماء کرام کو اس کا علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا ہے، اس پر گہری نظر ہوتی ہے کہ بھائی کس کو کب ضرورت کی حد تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے. تمام پہلو، تمام بیک گراؤنڈ نالج ان کو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مونوپولی ہے، بھائی علماء کو کوئی اجارہ داری ہے، ایسا نہیں ہے. ان کو صلاحیت ان کے اندر ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوگی، آپ بھی وہ کام کر سکتے ہیں. تو ہر آدمی وہ کام نہیں کرے گا کہ بھائی یہ چیز مجھے مشکل لگ رہی ہے، اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہوں. نہیں، یہ صرف علماء کرام کریں گے اور ایک عالم بھی نہیں کرے گا، یہ پورا اجماعی فیصلہ ہوگا. مطلب ہندوستان میں اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو ہندوستان کے جتنے بڑے علماء ہیں سب مل کر فیصلہ کریں گے. اس کو اجماع کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو اجماع ہوگا جب اس پہ عمل ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک عالم نے کھڑے ہو کے بولا کہ یہ حلال ہے تو وہ حرام ہو گیا، یہ حلال ہو گیا، ایسا نہیں. پورے علماء کا اجماع ہوگا، پورے علماء اس پہ غور و فکر کریں گے، اس پہ سب لوگ متفق ہوں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایگریڈ ہوں گے سب لوگ، تب اس کو مانا جائے گا. ضرورت کی حد تک، صرف ضرورت کی حد تک، اپنے شوق کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، ضرورت کی حد تک. وہ پورے تفصیلی اس کے مسائل ہیں. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اس میں پھر وہ اہل کتاب کا ذکر آ گیا کہ مطلب جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، مطلب اللہ نے جو کتاب ان پہ نازل کی اس کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور کم معمولی قیمت پر اس کو بیچتے ہیں، تو یہ لوگ نہیں کھا رہے مگر جہنم کی آگ یہ لوگ کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. مطلب جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، چینجنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا. یعنی اللہ ان کو مغفرت دیتا تھا لیکن اس کے بدلے انہوں نے عذاب لے لیا. اور ان کا دیکھیے آپ یہ کیسے جہنم میں جانے کو مرے پڑ رہے ہیں، مطلب اپنی حرکتوں سے جہنم کا سامان کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب کو نازل کر دیا ہے، مطلب سب چیزیں ان کے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کرنے کی وجہ سے یہ ضد میں آ چکے ہیں اور ضد کی وجہ سے یہ ہدایت سے بہت دور جا چکے ہیں. جو یہودیوں کا پہلے ذکر آیا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی حق ہے، یہ کتاب حق ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک ضد میں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے اور وہ گمراہی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر اللہ فرما رہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی پرانی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو پچھلے درس میں آیا تھا کہ جب قبلہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا تھا، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف اللہ نے کر دیا تھا، تو اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا تھا کہ بھئی یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو کہا گیا، پھر بدل دیا گیا کہ اب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسا دین ہے.
اور پھر جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو کیا ان کی نماز نہیں ہوئی؟ اس طرح سے انہوں نے شور مچانا شروع کیا. تو اللہ نے وہاں پہ جواب دے دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ جو مشرق اور مغرب ہے، ایسٹ ویسٹ جو بھی ہے، یہ سب اللہ کا ہے. تم جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھو، تمہاری نماز ہو جائیں گی. ضروری نہیں کہ کعبہ کی طرف ہی نماز ہوں گی. اگر اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رک کرو تو آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، اس سے کہ اصل سجدہ تو آپ اللہ کو کر رہے ہیں. لیکن یہودیوں نے پھر بھی اس کو قبول نہیں کیا اور وہ شور مچانے لگے، مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے لگے. تو اس کے جواب میں یہاں پہ اللہ نے کہا کہ دیکھو نیکی اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کدھر رک کر رہے، مشرق کی طرف رک کر رہے کہ مغرب کی طرف رک کر رہے، بیت المقدس کی طرف کر رہے کہ کعبہ کی طرف کر رہے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تم مان رہے کہ نہیں مان رہے. یہ اصل ہے بھائی. اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تم کو ماننا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو تو نماز نہیں پڑھنا عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت. اللہ کہہ رہا ہے روزہ مت رکھو تو روزہ نہیں رکھنا عبادت. جیسے عید کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا عبادت ہے. تو اصل اللہ کا حکم کو ماننا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ چکر میں پڑ جاؤ کہ بھائی ادھر رک کرنا ہے کہ ادھر رک کرنا ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے قریبی لوگ ہیں، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو صدقہ و خیرات کرو. جو بے گناہ جیلوں میں قید ہے ان کو قید، پوری لسٹ اللہ نے بتائی، ان کو قید سے نکالو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم نے لوگوں سے وعدے کیے وعدے کو پورا کرو. اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اس پہ صبر کرو. جنگ کی حالت اگر ہے اس پہ صبر کرو. تو یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. تو اس میں بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم الجھ جاتے ہیں. یعنی ایک جماعت یہ کہہ رہی، ایک گروہ وہ کہہ رہا، ایک فرقہ وہ کہہ رہا، اب اس کو ہم ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی ہماری جماعت ہی صحیح ہے، ہمارا گروہ صحیح ہے، ہمارا فرقہ صحیح ہے. اب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہے کہ یہ سب کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. نیکی کی بات تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، فرشتوں پر ایمان لائے، جو حقوق اللہ ہے، نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کا دینے کا اہتمام کرے، اور پھر جو حقوق العباد ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو صدقہ و خیرات کرے، جو تم نے وعدہ کیا وعدہ کو تم پورا کرو. یہ اصل کرنے کا کام ہے. تو انسان کو کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے غیر ضروری چیزیں میں، ان نیسیسری چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ اصل کام پہ رہنا چاہیے. شیطان کیا کرتا ہے، اس کو الجھا دیتا ہے. اگر کوئی دیندار بھی ہے تو دیندار کو اختلافات میں الجھا دیتا ہے کہ تمہاری جماعت صحیح ہے، وہ جماعت غلط ہے. اب پوری زندگی وہ جماعت کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی جماعت کو، اور وہ جماعت دوسری جماعت. ارے بھائی اللہ نے کہا کیا تم کو کہ تم یہ جماعت میں رہو، اس کو ڈیفینڈ کرو. اللہ نے کہا کہ تم نیک کام کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، جو اللہ نے کہا وہ کام کرو. آج کا جو حالات ہے ہمارے ملک کے بھی، ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ ملک کے جو اصل مسائل ہے، جو اصل پرابلم ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری بات کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے فائدے ہیں، اپنا انٹرسٹ اس کے اندر ہے سیاسی لوگوں کا. تو کیونکہ اصل بات کریں گے تو ہم کو جواب دینا پڑے گا. تو انسان کو بھی دوسری چیزوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، نان ایشو چیزوں میں جو جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اصل کام کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ بھائی جو کام تم کو دیا گیا وہ کام کرو، یہ فالتو چیزوں میں مت رہو کہ قبلہ ادھر ہونا چاہیے ادھر ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو یہودیوں کا اس سے جو تذکرہ آیا، یہ ہماری نصیحت کے لیے آیا، ہماری عبرت کے لیے آیا. اس میں بھی ہم کو الجھنا نہیں ہے کہ ارے یہودی تو بہت برے تھے، ایسے تھے. نہیں، ہمارے اندر بھی وہ خرابی آ سکتی ہے. تو ہم کو اصل توجہ اپنے اوپر رکھنی چاہیے. اور تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے بعد کچھ چیزیں آئیں گی، کچھ احکامات آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو پڑھیں گے کہ کچھ احکامات اللہ نے دیے جو اسلامی قانون ہے، جو اسلامی لا ہے، اس کے اعتبار سے جیسے قصاص کا جو قانون ہے، پھر اسی طرح آگے سود حرام ہے اس کی تفصیلات آئیں گی، پھر وصیت اور میراث کی تفصیلات آئیں گی آگے، وہ احکامات اللہ دیں گے. اس میں ایک چیز انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پہ گفتگو کروں گا، وہ تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ ہم کو کلیئر کرنا پڑے گا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جب ہم پڑھتے تو مختلف چیزیں آتی ہے، مطلب ایک ترتیب سے نہیں آ رہا کہ بھئی ایک اسلامی قانون چل رہا ہے تو پورا اسلامی قانون آ جائے، یہودیوں کا چل رہا ہے تو پورا یہودیوں کا ایک جگہ آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. بیچ بیچ میں کبھی نماز کا ذکر آ گیا، کبھی قتال کا ذکر آ گیا، کبھی
مطلب یہودیوں کا ذکر آ گیا, کبھی عذاب کا ذکر آ گیا, کبھی مشرکین کا. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایسے ہی ہوتا ہے, تو ہم کو بظاہر ایسا لگتا ہے یار یہ تو قرآن میں کیسی ترتیب ہے بھائی. جو کتاب ہوتی ہے اس میں ایک ایک چیپٹر ہوتا ہے, ایک چیپٹر اکنامک کا ہے, ایک چیپٹر پولیٹکس کا ہے, تو اسی پہ بات ہوتی ہے. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہوتا. کبھی عبادت آ گئی, کبھی حقوق اللہ آ گیا, کبھی حقوق العباد آ گیا, کبھی یہودیوں کا ذکر آ گیا, کبھی مشرکین کا ذکر آ گیا, چلتے رہتا ہے. تو یہ کنفیوژن کیوں ہوتا ہے, انشاءاللہ میں اس کو اگلے ہفتے سمجھاؤں گا, تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانا پڑے گا. تو ایک کانسیپٹ اگر ہمارا کلیئر ہو گیا نا, تو پھر آگے وہ کنفیوژن ہمارا ختم ہو جائے گا کہ اس طرح ٹکراتی کیوں ہے, باتیں ریپیٹ کیوں ہوتی ہے بار بار. تو انشاءاللہ میں اس کو سمجھاؤں گا. تو دو چیز ہم دیکھیں گے, ایک تو پورا قرآن کا ٹاپک کیا ہے, پورا قرآن کا موضوع کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے. تو 5 موضوع ہے قرآن کا, 5 چیزوں کا. پہلا قرآن کا ٹاپک جو ہے وہ ہدایت ہے, کہ انسان کو ہدایت ملتا ہے. تو ہدایت کیا ہے, اور پھر ہدایت کس طرح ملے گی, اس کے لیے 5 ٹاپک میں اللہ نے اس کو کور کیا چیزوں کو, 5 ٹاپک کے اندر کہ ہدایت کس طرح ملے گی. تو وہ جو 5 ٹاپک ہے وہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ٹاپک کو ریپیٹ کیوں کرتا ہے بار بار ہر جگہ بار بار آ رہے ہیں, نماز پڑھو زکات دو. حالانکہ ایک بار اللہ کہے تھے نماز پڑھو, نماز فرض ہو گئی, لیکن کیوں بار بار آ رہے ہیں, انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ابھی وقت بھی ہو چکا ہے. تو یہ 2 چیز کو, تو اس سے آپ کو ایک بیسک کلیئر ہو جائے گا. پھر آپ کو قرآن کو سمجھنا, اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا, وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی چیزیں آپ سے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی, درس ہمارا رہے گا. کوئی سوال ہے کسی بھائی کے ذہن میں, کوئی سوال کر لیں. آسمان کے بارے میں ذکر کیا ہے, اوپر والی چیز آسمان کہتے ہیں, کہتے کہ 7 آسمان کیسا ہوتا ہے, تو اس میں تھوڑا یہ دیکھیں, پہلی بات تو قرآن مجید میں کوئی سائنس کا کوئی تفصیلات نہیں ہے. بس اللہ نے کہا کہ 7 آسمان ہے, لیکن کس طرح ہے وہ تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. اور آج جو سائنس کی تحقیق ہوئی ہے, سائنس کی تحقیق میں بھی پورا کلیئر وہ چیز سمجھ میں ابھی نہیں آئی ہے کہ 7 آسمان کس طرح ہے. تو اب قرآن میں چکے ہیں کہ 7 آسمان ہے, تو ہم کو 7 آسمان پر ایمان رکھنا ہے کہ 7 آسمان ہے. لیکن اب وہ کس طرح ہے ہم کو نہیں پتا, اور ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. ہم سے کوئی قیامت میں سوال بھی نہیں ہوگا کہ بھائی کس طرح. ابھی جتنا ہم سائنس کے بارے میں جانتے ہیں, ہم سے پہلے کے لوگ 100 سال 200 سال 500 سال پہلے اگر چلے جائے تو اتنا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن وہ بھی قرآن سے ایمان رکھتے تھے. تو ہم کو جتنا معلوم ہے ٹھیک ہے, جو معلوم ہو گیا کہ چاند سورج وغیرہ کا جو نظام ہے, لیکن جو نہیں معلوم ہم کو اس کو ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے وہ سمجھے اس کو. لیکن یہ ہے کہ ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ 7 آسمان ہے. تو اس کا کلیئر ایسا کوئی وضاحت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے اور نہ بھی سائنس اس تک پہنچا ہے کہ وہ پتہ کر سکے. تو اس سے ہم کو ایمان تو رکھنا ہے, لیکن اب وہ کس پوزیشن کیا ہے اس کی وہ ہم کو نہیں پتہ ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی یہی وقت میں ہوں گا انشاءاللہ. تو آپ آئیے, آپ کے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائیے انشاءاللہ.